کیا آپ نے کبھی کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے جو ہمیشہ مسکراتا رہتا ہو لیکن اندر سے بالکل ٹوٹا ہوا ہو؟ آج کے اس تجزیے میں ہم دراصل ایسی ہی ایک انتہائی دلکش لیکن ساتھ ہی ہارٹ بریکنگ کہانی پر بات کریں گے۔ یہ کہانی ہے خالد کی۔ دیکھیے، خالد اس دنیا میں ان تمام خاموش اور مضبوط مردوں کی نمائندگی کرتا ہے جو اپنی ذات سے پہلے ہمیشہ اپنوں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ بعض اوقات کچھ لوگ اپنی زندگی اپنے لیے نہیں جیتے، بلکہ ان کا وجود دوسروں کو سہارا دینے کے لیے ہوتا ہے۔ وہ اپنے خوابوں کی قربانی دے دیتے ہیں تاکہ ان کے پیاروں کی زندگی محفوظ ہو سکے۔ تو آئیے اس تجزیے کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک مسکراتے ہوئے چہرے کے پیچھے آخر کتنی گہری اور خاموش طاقت چھپی ہوتی ہے۔ اب خالد کو ہی لے لیجئے۔ دیکھنے میں وہ ایک انتہائی خوبصورت نوجوان تھا۔ اس کے لمبے بال تھے، آنکھوں میں امید کی چمک تھی اور چہرے پر ایک ایسی پورے اعتماد مسکراہٹ تھی جسے دیکھ کر لٹرلی کسی کو بھی لگتا تھا کہ دنیا کا ہر مسئلہ پل بھر میں غائب ہو سکتا ہے۔ لیکن حقیقت کیا تھی؟ حقیقت اس سے بالکل مختلف تھی۔ لوگ صرف اس کی وہ پیاری سی مسکراہٹ دیکھتے تھے۔ کسی نے وہ درد نہیں دیکھا جو اس مسکراہٹ کے پیچھے کہیں چھپا تھا۔ اندر سے ٹوٹے ہوئے ہونے کے باوجود اپنی مسکراہٹ کو ایک ڈھال کے طور پر استعمال کرنا اس کی شخصیت کا ایک بہت اہم حصہ تھا۔ یہ چیز واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیسے ایک انسان اندر سے پوری طرح بکھر کر بھی دنیا کو امید دلا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس مسکراہٹ اور درد کے بارے میں اور ذمہ داری کے اس دوہرے پن پر۔ دیکھیے، خالد کا بچپن باقی عام بچوں جیسا بالکل نہیں تھا۔ ہوش سنبھالتے ہی اس نے ذمہ داریاں اٹھا لی تھیں۔ جب باقی بچے زندگی کے مزے لوٹ رہے تھے، کھیل کود رہے تھے، خالد یہ سیکھ رہا تھا کہ زندگی حقیقت میں کتنی مشکل ہے۔ اس نے اپنے والد کے کندھوں پر ذمہ داری دیکھی تھی، ان کی قربانیوں کو قریب سے دیکھا تھا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی عمر کے باقی تمام لوگوں سے کہیں جلدی بڑا ہو گیا تھا۔ اس نے بہت پہلے ہی یہ بات جان لی تھی کہ مرد بننا اور اپنوں کا سہارا بننا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ زندگی کی ان کڑی حقیقتوں نے اس کا بچپن وقت سے پہلے ہی چھین لیا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کی بے لوث سچائی اور انسانی وقار کے ان بنیادی اصولوں کو جن پر وہ چلتا تھا۔ اگر ہم اس کے کردار کی بات کریں تو وہ کوئی عام شخص نہیں تھا۔ وہ مختلف زبانیں ضرور جانتا تھا، لیکن اس کی سب سے خوبصورت زبان انسانیت اور محبت کی زبان تھی۔ ذرا تصور کریں ایک ایسے شخص کو جس کے لیے ایک امیر اور غریب میں کوئی فرق نہ ہو۔ وہ دونوں کی برابر عزت کرتا تھا۔ عمر یا دولت کا اس کی نظر میں کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ ہر انسان اس سے یکساں وقار اور عزت کا حقدار تھا۔ وہ سچائی کی مثال تھا جس میں ذرہ برابر بھی غرور نہیں تھا۔ یہ چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ اس کا دل بالکل سونے کا تھا اور اس نے دنیا کے دکھاوے سے خود کو کتنا دور رکھا ہوا تھا۔ اور اس کی اس خوبصورت شخصیت کا مکمل نچوڑ اس کی اس ایک بات میں چھپا ہے۔ وہ کہتا تھا، ایک انسان کو جیسا اندر سے ہونا چاہیے ویسا ہی باہر سے بھی ہونا چاہیے۔ جھوٹے چہرے سچے دلوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ یہ لائن کتنی گہری ہے نا۔ اس نے کبھی دنیا کے سامنے دکھاوا نہیں کیا۔ بناوٹی اور فیک لوگوں سے اسے سخت نفرت تھی۔ وہ جیسا اندر سے تھا بالکل ویسا ہی دنیا کو نظر آتا تھا، خرا، سچا اور مکمل طور پر پرخلوص۔ ذرا سوچئے، صرف $5۔ اگر کسی کی جیب میں زندگی کے آخری $5 بچے ہوں تو وہ کیا کرے گا؟ ظاہر ہے، عام طور پر انسان پریشان ہو جاتا ہے اور ان پیسوں کو صرف اپنے برے وقت کے لیے بچا کر رکھتا ہے۔ لیکن اگر خالد کے پاس آخری $5 بھی ہوتے نا تو پتہ ہے وہ کیا کرتا؟ وہ کسی صفائی والے کے لیے کھانا خرید لیتا یا خاموشی سے کسی ضرورت مند کے ہاتھ پر رکھ دیتا۔ اس کے نزدیک انسانیت کی قیمت پیسوں سے کہیں زیادہ تھی۔ خوشی اسے اس بات میں ملتی تھی کہ اس کی چھوٹی سی کوشش سے کسی دوسرے کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں دراصل بتاتی ہیں کہ وہ اندر سے کتنا امیر تھا۔ اب آتے ہیں ایک بہت ہی اہم پہلو پر، شراکت داری کے ذریعے طاقت اور شادی کے نئے معنی۔ اکثر مرد چاہتے ہیں کہ ان کی روایتی چودراہٹ قائم رہے، لیکن اس نے روایتی سوچ کو بالکل بدل دیا۔ اس نے اپنی بیوی کو صرف ایک عام لائف پارٹنر نہیں سمجھا، بلکہ اسے اپنی طاقت بنایا۔ دیکھیے اس نے کیا کیا۔ اس نے اسے تعلیم دلوائی، اس جدید دنیا کو سمجھنے میں اس کی رہنمائی کی، زندگی کی مشکل ترین جنگوں میں خود کا بچاؤ سکھایا اور اسے اس قابل بنایا کہ وہ اس ظالم دنیا کے سامنے بالکل ڈٹ کر کھڑی ہو سکے۔ ایک اصلی مرد کی پہچان دراصل یہی ہوتی ہے،
وہ اپنی عورت کو قابو میں نہیں رکھتا بلکہ اسے مزید طاقتور بناتا ہے تاکہ دونوں مل کر ہر مشکل کا مقابلہ کر سکیں۔ اور یہ سب کرتے ہوئے جو بوجھ وہ اٹھا رہا تھا، آئیے اس خاموش بوجھ اور اس روزانہ کی قربانی کی تشریح کرتے ہیں۔ اس کا روزانہ کا روٹین ذرا غور سے سنیے گا۔ ہر صبح خالد وقت پر کام پر جاتا۔ دن بھر دنیا چاہے اس کے ساتھ کتنا ہی برا سلوک کیوں نہ کرے، وہ سختیاں برداشت کرتا، اور شام کو جب گھر واپس آتا نا تو اپنے تمام دردوں کو، دن بھر کی تھکاوٹ کو گھر کی دہلیز کے باہر ہی چھوڑ آتا تھا۔ رات کو گھر آ کر وہ اپنے خاندان کو گلے لگاتا، ان کے سامنے مسکراتا تھا تاکہ اگلی صبح اٹھ کر پھر سے اس گرائنڈنگ روٹین کا نئے سرے سے سامنا کر سکے۔ اندر سے ٹوٹے ہونے کے باوجود یہ مسکراہٹ صرف اور صرف اس کے خاندان کی خوشی کے لیے ہوتی تھی۔ لیکن آخر وہ ایسا کیوں کرتا تھا؟ اس تھکا دینے والی روٹین کے پیچھے صرف ایک ہی سوچ تھی۔ وہ اس بات پر کامل یقین رکھتا تھا کہ اگر وہ ٹوٹ گیا تو اس کا خاندان بھی ٹوٹ جائے گا۔ یہ کتنا بڑا جذباتی بوجھ ہے۔ ایک مرد اکثر بالکل خاموش رہتا ہے، وہ اپنے آنسو، اپنی پریشانیاں سب کے سامنے چھپا لیتا ہے۔ خالد نے بالکل یہی کیا، سب کا درد اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ وہ خود کو آگ میں جلاتا رہا تاکہ اس کے خاندان کو سکون ملتا رہے۔ اس نے خاموشی سے یہ تکلیف برداشت کی تاکہ اس کے پیارے سکون کی نیند سو سکیں۔ یہ ایک ایسی قربانی ہے جسے صرف وہی سمجھ سکتا ہے جو خود اس سے گزرتا ہے۔ اور آخر میں آئیے بات کرتے ہیں ان نہ دکھنے والی جنگوں کے احترام کی اور اس حتمی احساس کی جو سب کو ہوا۔ اپنی یہ تمام ذمہ داریاں نبھاتے نبھاتے ایک دن وہ انتہائی تھک گیا اور خاموشی سے اس دنیا کو الوداع کہہ گیا۔ اور جانتے ہیں کیا ہوا؟ اس کے جانے کے بعد اچانک دنیا پر، لوگوں پر یہ حقیقت واضح ہوئی کہ خالد صرف ایک عام آدمی تو تھا ہی نہیں، وہ دراصل ان سب کے لیے ایک امن تھا، ایک سکون تھا، وہ دراصل محبت تھا، وہ ان کے وجود کی بنیاد تھا۔ یہ واقعی انتہائی تکلیف دہ بات ہے نا کہ اکثر لوگوں کو ایک انسان کی اصلی اہمیت کا تبھی پتہ چلتا ہے جب وہ ان کے درمیان نہیں رہتا۔ اس خاموش طاقت کی اصلی اہمیت ہمیشہ محرومی کے بعد ہی سمجھ آتی ہے۔ تو اس سب کے بعد یہ تجزیہ ہمیں ایک بہت اہم سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ آج ایسی کتنی خاموش جنگیں وہ لوگ لڑ رہے ہیں جن پر ہم سب سے زیادہ انحصار کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے آس پاس ہزاروں ایسے مرد ہیں جو باہر دنیا کی سختیاں جھیلتے ہیں لیکن گھر آ کر اپنے خاندان کے لیے سایہ اور سکون بن جاتے ہیں۔ وہ اندر سے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں پھر بھی مسکراتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کی ان خاموش جنگوں کو، ان عظیم قربانیوں کے وقت پر پہچانیں اور ان کی سچی قدر کریں، اس سے پہلے کہ وقت ہمارے ہاتھ سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے۔ ذرا سوچئے گا ضرور۔